السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات سامعین، بھائی نے سوال کیا ہے اور وہ سوال آج کل گردش میں بھی ہے کہ کیا اس دفعہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ ایک کم کر دیا گیا ہے یا عید سے ہی موقع پہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب کوئی ان کے پاس خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے، اور یہ خبر دینے والا کون ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق انسان خبر لے کر آتا ہے، اگر کوئی گناہگار اللہ کا نافرمان آپ کو کوئی کسی قسم کی خبر دیتا ہے تو اس خبر کی تمہیں تصدیق کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر کسی تصدیق کے اس خبر پر عمل کر دیں یا اس کے مطابق جو بات ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیں، تو بعد میں آپ کو اس پر کوئی شرمندگی یا کوئی ندامت ہو یا آپ کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اس بات کا تعلق ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو فاسق اور گناہگار لوگ ہیں، اور اگر کوئی ایمان والا کو اچھا انسان کو نیک آدمی اگر آپ کو خبر دیتا ہے تو اس کی خبر کی تحقیق کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ نیک آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہے، وہ فاسق نہیں ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فاسق لوگوں کے حوالے سے بات کی کہ فاسق لوگ اگر تمہیں جب خبر دیتے ہیں تو تمہیں ان کی خبر کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اب اسی طرح سے جیسے مختلف ممالک کے اندر اور ہر ملک میں ہر شعبے جتنے بھی شعبہ جات ہوتے ہیں، ہر شعبے کی الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ کمیٹیاں ہوتی ہیں، الگ الگ اس شعبے کے نظام کو دیکھنے والے اور چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں اپنے شعبے کے متعلقہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو پورے ملک کو، پورے علاقے کو ان کے احکامات کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے پوری دنیا کے حوالے سے اقوام متحدہ ہے، یا اسی طرح سے مختلف شعبہ جات ہیں جو دنیا کے اندر مختلف حوالے سے اگر کسی بھی دنیا کے کونے کے اندر کوئی مصیبت یا کوئی آفت آ جاتی ہے تو وہ شعبہ جات ایسے ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے بارے میں فنڈنگ جو ہے وہ سارا معاملات اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں۔ گویا کہ ہر شعبے کا ایک ذمہ داری ہے، وہ اپنے شعبے کے مطابق اس کی وہ ذمہ داری نبھاتے ہیں، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کل کی دنیا میں، آج کل کے زمانے میں وبائیں جو ہے پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہیلتھ کا محکمہ ہے وہ کام کر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر بھی اور ملک کے اندر اپنے اپنے علاقہ وائز بھی کام ہو رہے ہیں۔ سیم اسی طرح سے ملک کے اندر چاند دیکھنے کے حوالے سے رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ ایک بنائی ہوتی ہے، ایک تنظیم، ایک کمیٹی بنائی ہوتی ہے۔ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ چاند کو دیکھنا، اس کے بارے میں شواہد اکٹھے کرنا، پھر اپنی عوام کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا۔ اب اسی طرح سے جب ہمارے ملک کے اندر جب چاند دیکھنے کی باری آئی تو دنیا نے بھی چاند دیکھا، اور اسی طرح سے اس کی جو کمیٹی تھی، اس کے جو آرگنائز تھی، جو اس کے لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کے اوپر کام کیا، اپنی محنت کی، اور کام کرنے کے بعد انہوں نے جیسے بہتر سمجھا اس کے مطابق انہوں نے اعلانات کر دیے۔ لیکن یہ تصدیق کرنا کہ ان کو خبر کس نے دی تھی، یہ خبر کی تصدیق ان کے ذمہ تھی۔ انہوں نے اپنے حساب سے لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے تصدیق کی، جیسے جیسے مختلف صوبوں کے اندر یا مختلف علاقوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس چاند کو دیکھا، اس کے حوالے میں انہوں نے شہادت دی، گواہی دی، انہوں نے اس کو دیکھ کر اس کے حوالے سے اناؤنسمنٹ اور اعلان کر دیا۔ گویا کہ اس پر جب وہ اعلان کر دیتے ہیں، جب وہ کسی کام کو ظاہر کر دیتے ہیں، پھر میرے اور آپ کے بس میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر اعتراضات کے انبار لگا دیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے اوپر ہم فیصلے کریں۔ جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، جب وہ بات کر دیتے ہیں، کام ہو جاتا ہے کہ یہ چیز واضح ہو گئی ہے، ہمیں مکمل دل جوئی کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ مکمل ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ پھر جو اعلان کرتے ہیں، جو حکم صادر کرتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے پھر ہم ان پر اعتراض کریں، دیکھیں جی چاند نظر آیا نہیں آیا، لہٰذا عید نہیں ہوگی، لہٰذا اس کی قضا دینی پڑے گی، ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
ہماری ذمہ داری یہی ہے، اگر ہمیں چاند نظر آتا ہے اپنی نگاہوں سے دیکھ لو تو ٹھیک، مگر نہ جو حکومتی ذمہ دار ہوتے ہیں، جو اس کے بارے میں تصدیق اور تحقیق کرنے کے بعد اس کا اعلان کرتے ہیں، پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ لہٰذا یہ ملک کے اندر شور شرابہ اور اس طرح کی یہ افواہیں کہ جی وہ عید نہیں ہوئی لہٰذا اگلے دن ہم روزہ رکھیں گے یا اس کا کفارہ ادا کریں گے، یہ ایک روزہ کھا گئے، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے جب ایک حکومت نے، وقت کے حکمرانوں نے ایک کمیٹی بنا دی، ذمہ دار بنا دیے، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو بٹھا دیا، انہوں نے تصدیق اور تحقیق کرنے کے بعد اس کے اعلانات کر دیے، اب پھر ہمیں اس کے اوپر مکمل طور پر جو ہے اعتماد کرتے ہوئے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے چلاتے رہیں۔ اس طرح سے شرانگیزی، اس طرح سے فسادات، اس طرح سے پھر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر، جیسے دنیا کے اندر دیکھیں مصیبتیں اور پریشانی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کورونا جو ہے پھیلا ہوا، اب ایک جگہ پر کہہ رہے ہیں حکومت کہہ دی ہے کورونا ہے، دوسرے نہیں مار رہے، اس طرح سے ان کا علاج ہے، دوسرے نہیں مار رہے، ایسی بات غلط ہے۔ جو ایک تحقیق کرنے والی کمیٹی ہے جب وہ کسی چیز کے بارے میں اعلان کر دیتی ہے تو ہماری یہی ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کی بات کو مانیں، چونکہ انہوں نے وہ جو اعلانات کیے اس کی تصدیق کی، تحقیق کی، اس کی شہادتوں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، میرے ہم وطنوں، ہمیں یہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو وہ اعلانات کرتے ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اپنی مرضی سے اس کا کفارہ کسی روزے کا یا عید کو آگے پیچھے کر لینا یا اس طرح سے افواہوں کے اوپر کام دھرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھے طریقے سے محبت اور پیار کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔